Assalamu alaikum. Today we will discuss more on JDBC. It is our third lecture on Java database connectivity, and I hope that you must be doing a lot of programming and you must be getting good results for that. Database سے connect کر کے پروگرام چلائے بھی ہوں گے اور ڈیٹا ریٹریو بھی کر رہے ہوں گے. جیسے لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا, آپ لوگ اس کو اپڈیٹ وغیرہ اور ڈی ایم ایل اسٹیٹمنٹس بھی پرفارم کر رہے ہوں گے. اوور آل لیکچر نمبر 16 تک ہم پہنچ چکے ہیں. جاوا کی کافی بیسکس ہم نے ڈسکس کر لی ہے, ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی ڈسکس کر لی. ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی کو تھوڑا سا ہم اور ٹائم دیں گے اور اس کے بعد ہم کچھ مزید جاوا کے فیچرز ڈسکس کرتے ہوئے ویب ڈیزائن کی طرف چلیں گے. آئیے آج جے ڈی بی سی کو ہی آگے لے کے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں ہماری رہتی ہیں اور کون سی انٹرسٹنگ ویریشنس ہیں جے ڈی بی سی کے اندر, انٹرسٹنگ اے پی آئی کالز ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں. کافی چیزیں جے ڈی بی سی میں ہم نے سیکھ لی ہیں. ایک نارمل کورس کے اندر ہم اتنی چیزیں بتاتے ہیں, بٹ سنس آئی گیس یو مسٹ بی بریلینٹ اسٹوڈنٹس, تو آپ کے لیے ہم کچھ زیادہ چیزیں مور ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں. ویسے بھی ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر کیونکہ بیک اینڈ پہ ہماری ڈیٹا بیس ہونی ہی ہے, اس سے کافی زیادہ انٹریکشن ہوگی, اس لیے جو تھوڑی ڈیٹیل ہم زیادہ بتائیں گے دیٹ وڈ بی ویری ہیلپ فل فار یو. سو لیٹس اسٹارٹ ود دا جے ڈی بی سی لیکچر نمبر 3 آن جے ڈی بی سی, اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں. تو لاسٹ ٹائم ہم نے جو ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ ریزلٹ سیٹس کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ ریزلٹ سیٹس ہم ڈیٹا ریٹریو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. ڈیٹا ریٹریو ہو کے ریزلٹ سیٹ میں آ جاتا ہے, ریزلٹ سیٹ کے اوپر آئٹریٹ کرتے ہیں, 1 بائی 1 اس میں سے ڈیٹا نکالتے ہیں اور اس ڈیٹا کو پروسیس کر لیتے ہیں. پریکٹیکل اپلیکیشنس میں جب آپ ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ میں آئیں گے, تھوڑا سا اپلیکیشن بنائیں گے, تو ایک بہت ہی کامن یوز کیس ہے جو سرچ کا یوز کیس ہوتا ہے کہ کوئی بھی اپلیکیشن آپ کو سرچ کی جنرلی فیسلٹی دیتی ہے. فار ایگزامپل آپ نے اپنی اسٹوڈنٹس کی اپلیکیشن ہی بنائی ہوئی ہے, ورچوئل یونیورسٹی کی جیسے اسٹوڈنٹ کی اپلیکیشن ہے جس میں ہم اسٹوڈنٹس کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں. تو ہم مے بی ایک یوز کیس یہ ہو کہ فرنٹ اینڈ کے اوپر کسی پیج کے اوپر ویب اپلیکیشن کے اوپر ہم دیں کہ جی اس بیچ کے سارے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہمیں چاہیے. تو یہ جو ہم نے کہا ہے کہ کس بیچ کے سارے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا چاہیے, یہ ہمارا سرچ کرائٹیریا ہے. تو آپ یوزر سے سرچ کرائٹیریا 2 3 4 اینی نمبر آف پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں, وہ لیں گے, وہ لے کے اس کو پاس کریں گے بیک اینڈ پہ کسی کلاس کے, جو کہ اس پیرامیٹرز کو اٹھا کے آپ کی پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ کے اندر پلگ ان کرے گی. پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ جا کے ڈیٹا بیس پہ ایگزیکیوٹ ہوگی, ریزلٹ میں ہمیں ملے گا ایک عدد ریزلٹ سیٹ, اور اس ریزلٹ سیٹ کو آپ پروسیس کر کے ڈیٹا اس کا یوزر کو دکھا دیں گے. تو ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی سے ریلیٹڈ جتنی بھی آپ چیزیں کریں گے ایونچولی آپ کو بینیفٹ دیں گی آپ کی پریکٹیکل اپلیکیشنس کے اندر. ریزلٹ سیٹ کے بارے میں جو ہم نے باتیں کی اس کو تھوڑا سا ریوائز کرتے چلتے ہیں کہ ریزلٹ سیٹ کے اندر میں نے کہا تھا کہ ٹیبل کی طرح کا ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہوتا ہے. یہ آپ کے ٹیبل کی طرح ہی اس میں روز اور کالمز ہوتے ہیں. آپ وائل لوپ کے اندر اس پہ آئٹریٹ کرتے ہیں, اور وائل لوپ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ایک میتھڈ ہوتا ہے نیکسٹ کا میتھڈ ریزلٹ سیٹ کے ساتھ. جیسے ہم نیکسٹ کال کرتے ہیں, یہ ٹرو یا فالس ریٹرن کرتا ہے بیسڈ اپان کہ کیا فردر روز اس میں ہیں یا نہیں. اگر ٹرو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریزلٹ سیٹ میں بھی اور روز ہیں, اور ہمارا کرسر بھی ایک سٹیپ آگے چلا جاتا ہے, اور ہم اسی طرح ایک ایک سٹیپ کر کے فارورڈ موو کرتے رہتے ہیں اور ڈیٹا اپنا ریٹریو کرتے رہتے ہیں. جب ہم کسی رو سے ڈیٹا نکالنا چاہتے ہیں, کسی پرٹیکولر کالم سے ڈیٹا نکالنا چاہتے ہیں, تو ہم اس کا گیٹ ریزلٹ سیٹ کا کوئی گیٹر میتھڈ یوز کرتے ہیں. وہ گیٹ اسٹرنگ بھی ہو سکتا ہے, گیٹ انٹیجر بھی ہو سکتا ہے. یہ اس بات پہ بیس کرتا ہے کہ ہم کس فارمیٹ میں ڈیٹا ریٹریو کرنا چاہتے ہیں. کیا ہم اسے ایز این انٹیجر ریٹریو کرنا چاہتے ہیں, کیا ہم اسے ایز اے اسٹرنگ ریٹریو کرنا چاہتے ہیں, یا ہم اسے ایز اے ڈبل ریٹریو کرنا چاہتے ہیں. تو آپ جس طرح سے بھی ڈیٹا ریٹریو کرنا چاہیں گے, آپ گیٹ اسٹرنگ, گیٹ انٹ, گیٹ ڈبل کریں گے اور ساتھ کالم کا نام یا کالم کا نمبر بتائیں گے, تو آپ کو اس کالم کا ڈیٹا اس پرٹیکولر فارمیٹ میں مل جائے گا. اب اگر کالم کے اندر ایک اسٹرنگ پڑی ہوئی ہے اور اگر اس کو آپ ایز این انٹیجر گیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تو یہ اوبویسلی ایک لاجیکل پرابلم ہے اور آپ کو ایک ایکسیپشن ملے گی. تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جس ٹائپ کا ڈیٹا پڑا ہو یا تو آپ اسی ٹائپ میں گیٹ کریں, یا آپ اسٹرنگ میں گیٹ کر سکتے ہیں انٹیجر, فلوٹ اور ڈبل ٹائپ کے ڈیٹا کو. تو ریزلٹ سیٹ کے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں. گیٹر میتھڈز ہیں, rs.next ہے, جیسے یہ ہمیں روز کے ساتھ آگے لے کے جاتا ہے. ریزلٹ سیٹ کو کلوز کیا جا سکتا ہے. جب آپ ریزلٹ سیٹ کے ساتھ کام کرنا ختم کر دیں تو اس ریزلٹ سیٹ کو کلوز کیا جا سکتا ہے, اس کا ایک کلوز میتھڈ ہوتا ہے. اسی طرح ریزلٹ سیٹ کے بہت سارے گیٹرز میتھڈ بھی ہوتے ہیں, گیٹ اسٹرنگ, گیٹ انٹ, جو کہ ہمیں کالم کی ویلیوز دیتے ہیں. یہ ساری باتیں ہم نے ریزلٹ سیٹ کے بارے میں کی تھی, ریزلٹ سیٹس کو ایگزیکیوٹ کر کے اس کی ایگزامپلس بھی لے کے دیکھی تھی. آج ہم انہی چیزوں کے ساتھ
اور آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا ہم ریزلٹ سیٹ کے ساتھ اور کر سکتے ہیں. ابھی تک آپ میں سے آپ لوگوں نے ایک چیز آپ کے ذہن میں شاید آتی ہو کہ کیا ریزلٹ سیٹ کو صرف فارورڈ ہی موو کیا جا سکتا ہے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کیا وہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم ریزلٹ سیٹ پہ پیچھے بھی جا سکیں. rs.next یہ میتھڈ ہم نے کئی دفعہ یوز کیا ہے. یہ کیا کرتا ہے کہ ایک اسٹیپ ریزلٹ سیٹ کو آگے لے کر آتا ہے. اگر میں ریزلٹ سیٹ پہ پیچھے جانے کی کوشش کروں تو کیا ہوگا. ریزلٹ سیٹس کی JDK کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. جیسے جو ابھی آپ نے ریزلٹ سیٹ استعمال کیا ہے, اس کی ٹائپ ہے فارورڈ اونلی. جب بھی آپ ریزلٹ سیٹ بناتے ہیں بغیر کسی پیرامیٹر کو اسپیسیفائی کیے ہوئے, تو آپ کو ایک ایسا ریزلٹ سیٹ بنا کے دیتے ہیں, ایسا ریزلٹ سیٹ آپ کے پاس آتا ہے جس کی ٹائپ فارورڈ اونلی ہوتی ہے, یعنی کہ آپ اس میں صرف آگے کی طرف موو کر سکتے ہیں. اگر مجھے ریزلٹ سیٹ میں پیچھے کی طرف موو کرنا ہے, مجھے پریویس رو پہ جانا ہے, میں ایک دفعہ اگلی رو پہ آ چکا ہوں, اب مجھے پریویس رو پہ جانا ہے, تو کیا ایسا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے یس, ایسا کام ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں ریزلٹ سیٹ کریٹ کرتے ہوئے یہ بتانا پڑے گا کہ ہم کس ٹائپ کا ریزلٹ سیٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. کیا ہم ایسا ریزلٹ سیٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو صرف فارورڈلی موو کرے؟ جب ہم ڈیفالٹ ریزلٹ سیٹ ایک لیتے ہیں تو جو اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ کی جب کوئری ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور ہمیں ایک ریزلٹ سیٹ مل جاتا ہے, تو وہ ریزلٹ سیٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ فارورڈ اونلی ہوتا ہے. تو ہمیں ایکسپلیسٹلی بتانا پڑے گا شروع میں کہ ہم کس ٹائپ کا ریزلٹ سیٹ لینا چاہتے ہیں. کیا ہم ایسا ریزلٹ سیٹ لینا چاہتے ہیں کہ جو پیچھے کی طرف بھی موو کرنے کی ایبلٹی دے, ہمیں اسکرال کرنے کی ایبلٹی دے, کیونکہ بہت دفعہ یہ ہو سکتا ہے, بہت کامن سینیریو ہے کہ آپ آگے بھی جائیں اور پھر آپ پیچھے آ کے کچھ روز کو دیکھیں. اور کیا ایسے ریزلٹ سیٹس بھی ہو سکتے ہیں کہ جس میں ہم ڈیٹا انسرٹ کر سکیں, ڈیٹا اپڈیٹ کر سکیں؟ ابھی تک جو ہم نے ریزلٹ سیٹ کی اپلیکیشن دیکھی ہے اس میں کیا چیز ہے, اس میں صرف یہی چیز ہے کہ آپ ڈیٹا ریٹریو کر رہے ہیں. تو ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے پاس ایسے ریزلٹ سیٹ ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر ہم ڈیٹا انسرٹ کر سکیں, ڈیٹا اپڈیٹ کر سکیں, اور اگر ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا. دو باتیں ابھی تک میں نے آپ سے کہی ہیں اور ان دونوں باتوں کے جواب ہم آگے ڈسکس کرنے چلیں گے. پہلی بات یہ کہ کیا میں ایسا ریزلٹ سیٹ بنا سکتا ہوں جس میں اسکرولنگ پاسبل ہو, کبھی میں آگے جاؤں اور کبھی میں پیچھے آؤں, اور کیا میں ایسا ریزلٹ سیٹ بنا سکتا ہوں کہ جس میں سے میں ڈیٹا اپڈیٹ کر سکوں, جس میں نیا ڈیٹا ڈال سکوں. اچھا, ایک بات یاد رکھیے کہ ریزلٹ سیٹ میں ڈیٹا ڈالنا ایک بات ہے اور ریزلٹ سیٹ کے بعد ڈیٹا بیس میں ڈیٹا انسرٹ کرنا اس ریزلٹ سیٹ کے تھرو دوسری بات ہے. تو یہ 2 اسٹیپ پروسیس ہوگا کہ آپ نے ریزلٹ سیٹ میں ڈیٹا ڈالا اور پھر ریزلٹ سیٹ کو آگے ڈیٹا بیس میں اپڈیٹ بھی کر دیا. یہ 2 چیزیں ہیں, لیکن دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو دونوں باتوں کا جواب یس میں ہے کہ ہاں جی, ہم ایسا ریزلٹ سیٹ بنا سکتے ہیں جس میں اسکرولنگ کی ایبلٹی ہو, یعنی کہ ہم فارورڈ بھی موو کریں اور بیکورڈ بھی موو کریں, اور ایسا ریزلٹ سیٹ بھی بنا سکتے ہیں جو کہ اپڈیٹیبل ہو. تو یہ چیزیں ہم کیسے کریں گے, اس کو ذرا کوڈ کی فارم میں دیکھتے ہیں, کوڈ سنیپٹس دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ کام ہم کر سکتے ہیں. So the slide that is on the screen, it's telling you that it is possible to produce result set objects that are scrollable and or updatable since JDK 1.2. JDK کے different versions ہمیشہ آتے رہے ہیں. JDK جب شروع میں آئی تو 1.1 تھا, پھر 1.2, پھر 1.3, اور آپ جو یوز کر رہے ہیں کرنٹلی وہ ورژن 5 اس کا آ گیا ہوا ہے. تو JDK 1.2 سے ہمارے پاس ایسے ریزلٹ سیٹس اویلیبل ہیں جو کہ اپڈیٹیبل بھی ہیں اور اسکرالبل بھی ہیں. ایسے ریزلٹ سیٹ کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, یہ ہم آپ کے سامنے ایک دکھا رہے ہیں. اسٹرنگ SQL سلیکٹ اسٹارک فرام پرسن, بالکل سمپل سی SQL کوئری ہے. اس کوئری کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہمیں یا تو کریٹ اسٹیٹمنٹ والا میتھڈ کال کرنا پڑے گا یا پریپیئر اسٹیٹمنٹ والا میتھڈ کال کرنا پڑے گا. تو دیکھتے ہیں کہ جب وہ پریپیئر اسٹیٹمنٹ یا کریٹ اسٹیٹمنٹ والا میتھڈ کال ہوتا ہے تو پھر کیسے ریزلٹ سیٹ کی ٹائپ کو اسپیسیفائی کیا جا سکتا ہے. لاسٹ ٹائم جو آپ نے پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ یا کریٹ اسٹیٹمنٹ بنائی تھی تو آپ لکھتے تھے اسٹیٹمنٹ آگے اس ٹائپ کا ویریبل کون ڈاٹ کریٹ اسٹیٹمنٹ, اور اسی طرح جب آپ نے پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ بنائی تھی تو آپ لکھتے تھے پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ اور کون ڈاٹ پریپیئر اسٹیٹمنٹ. تو اسی کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے آ رہا ہے پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ PSTMT, یہ پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ ٹائپ کا ایک ویریبل ہے, اینڈ کون ڈاٹ پریپیئر اسٹیٹمنٹ کنیکشن کا پریپیئر اسٹیٹمنٹ ہم نے میتھڈ کال کیا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو صرف اپنی SQL کوئری پاس کی تھی. اس دفعہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اپنی SQL کوئری کے ساتھ 2 چیزیں اور پاس کر رہے ہیں. یہ 2 کانسٹنٹس ہیں, بیسیکلی 2 انٹیجرس ہیں جو ہم یہاں پہ پاس کر رہے ہیں. ریزلٹ سیٹ ڈاٹ ٹائپ انڈر اسکور اسکرال انڈر اسکور
انسینسٹیو. یہاں پہ جو ریزلٹ سیٹ ہم نے بنایا ہے وہ ہم نے مینشن کیا ہے کہ ہم ایسا ریزلٹ سیٹ بنانا چاہ رہے ہیں جس میں اسکرولنگ اویلیبل ہوگی, اسکرول انسینسٹیو ہوگا. اور دوسرا کانسٹنٹ جو ہم پاس کر رہے ہیں وہ ہے دیٹ از ریزلٹ سیٹ ڈاٹ کانکر انڈرسکور اپڈیٹیبل. یعنی کہ ہم بتا رہے ہیں کہ جو ہم ریزلٹ سیٹ بنا رہے ہیں وہ ایسا بنا رہے ہیں جو کہ اپڈیٹیبل بھی ہو سکتا ہے. تو ہم ایک ہی دفعہ میں دونوں طرح کے کام آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ اپنی ایگزیکیوٹ کوئری والا میتھڈ کال کریں گے, پی اسٹیٹمنٹ ڈاٹ ایگزیکیوٹ کوئری, اور یہ آپ کو ریزلٹ سیٹ دے دے گا. تو ریزلٹ سیٹ کی جو بھی ہم نے آپ کو کیپیبلٹی دکھائی کہ ہم اس میں جب ریزلٹ سیٹ بنا رہے ہوتے ہیں, پریپیئر اسٹیٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس اسکرول انسینسٹیو ٹائپ کا ریزلٹ سیٹ ہم بتا سکتے ہیں. یعنی کہ ہم اسے بتا سکتے ہیں کہ یہ ریزلٹ سیٹ ہے جس میں اسکرولنگ ہم کریں گے, فارورڈ بھی جا سکتے ہیں اور بیکورڈ بھی جا سکتے ہیں. اسی طرح جو ہم نے دوسری چیز کہی ہے وہ ہم نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو ریزلٹ سیٹ ہے یہ اپڈیٹیبل ہے. یعنی کہ اس ریزلٹ سیٹ کے اندر ہم کوئی رو انسرٹ کر سکتے ہیں, کسی آلریڈی ایگزسٹنگ رو کے اندر کچھ ڈیٹا اپڈیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو بعد میں ڈیٹا بیس میں سیو بھی کر سکتے ہیں. تو پرانا جو ہمارا ریزلٹ سیٹ والا میتھڈ تھا جو ہم ایگزیکیوٹ کوئری کرتے تھے, وہ جو ہمیں ریزلٹ سیٹ دیتا تھا, آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ ہم کچھ بتاتے نہیں تھے, صرف اپنی ایس کیو ایل اسٹیٹمنٹ پاس کرتے تھے. تو وہ جو ریزلٹ سیٹ ڈیفالٹ میں بن کے ہمیں مل جاتا ہے اس میں اسکرولنگ انیبل نہیں ہوتی, وہ فارورڈ اونلی ٹائپ کا ہوتا ہے. اگر اس میں پیچھے آنے کی کوشش کروں گا, ریزلٹ سیٹ کا ایک میتھڈ ہوتا ہے پریویس, ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو اگر میں اس ریزلٹ سیٹ میں پیچھے آنے کی کوشش کروں گا تو ایک ایس کیو ایل ایکسیپشن سامنے آئے گی, ایس کیو ایل ایکسیپشن تھرو ہوگی اور اس ایس کیو ایل ایکسیپشن کی وجہ سے میرا کام جو ہے وہاں پہ رک جائے گا. لیکن جب میں اسکرول انسینسٹیو ٹائپ کا ریزلٹ سیٹ بناتا ہوں تو اس میں فارورڈ بھی جا سکتا ہوں اور بیکورڈ بھی آ سکتا ہوں. سملرلی کیونکہ ریزلٹ سیٹ کی ڈیٹا ٹائپ میں نے یہ بھی ساتھ ریزلٹ سیٹ بناتے ہوئے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ یہ اپڈیٹیبل ریزلٹ سیٹ ہے, اس لیے میں اس میں نئی روز بھی ایڈ کر سکتا ہوں اور کسی ایگزسٹنگ رو کا ڈیٹا اپڈیٹ بھی کر سکتا ہوں, اور دین وہ ڈیٹا بیس میں بھی اپڈیٹ ہو جائے گا. تو ریزلٹ سیٹ جس کو ہم پچھلے لیکچرز تک یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ڈیٹا صرف ریٹریو کرنے کے کام آتا ہے, اب ہم اس میں یہ بھی کر کے دیکھیں گے کہ اس میں ہم ڈیٹا اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اور وہ اپڈیٹڈ ڈیٹا بیس میں بھی اسٹور کیا جا سکتا ہے. ان ساری باتوں کے لیے جو ہم کریں گے, ابھی آپ کو ایک ایگزامپل دکھاتے ہیں. اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ جیسے ریزلٹ سیٹ کا ایک نیکسٹ میتھڈ تھا, اسی طرح ریزلٹ سیٹ کا ایک پریویس میتھڈ بھی ہے. تو آر ایس ڈاٹ نیکسٹ کیا کرتا ہے, آپ کو ٹرو یا فالس ریٹرن کرتا ہے بیسڈ اپون کہ نیکسٹ رو اویلیبل ہے ریزلٹ سیٹ میں یا نہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر نیکسٹ رو اویلیبل ہے وہ اپنا کرسر بھی نیکسٹ رو پہ لے جاتا ہے. سملرلی آر ایس ڈاٹ پریویس جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا پریویس رو اویلیبل ہے یا نہیں, اور اگر پریویس رو پچھلی ایک رو اویلیبل ہے تو وہ ٹرو ریٹرن کرے گا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا کرسر بھی ایک رو پیچھے لے جائے گا. تو آر ایس ڈاٹ نیکسٹ کرسر کو ایک رو آگے موو کرتا ہے, آر ایس ڈاٹ پریویس کرسر کو ایک رو پیچھے موو کرتا ہے ڈپینڈنگ اپون دا اویلیبلٹی آف دیٹ رو. ایک بات اور جو یہاں پہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ آر ایس ڈاٹ پریویس کا میتھڈ جو ہے وہ کال کریں گے فارورڈ اونلی ریزلٹ سیٹ کے اوپر تو یہ ایک ایکسیپشن آئے گی. تو ہمیشہ آر ایس ڈاٹ پریویس کا میتھڈ جو ہے اس ریزلٹ سیٹ پر کال کریں جس کے بارے میں آپ کریٹ کرتے ہوئے بتا چکے ہیں کہ اس میں اسکرولنگ انیبل ہے. ان ساری باتوں کو ہم نے یہ تھیوری ڈسکس کی ہے. کوڈ اگر ہم دیکھیں گے تو زیادہ کلیئرٹی سامنے ہوگی. اس کو کوڈ کی فارم میں دیکھتے ہیں. تو اسکرین پہ آپ کو جو سامنے اس وقت سلائڈ نظر آ رہی ہے اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک ایسا ریزلٹ سیٹ بنا کے دکھائیں گے جو اسکرالبل بھی ہو اور اپڈیٹیبل بھی ہو. تو ٹاپ پہ ہم نے اپنا پیکج امپورٹ کیا, امپورٹ جاوا ڈاٹ ایس کیو ایل ڈاٹ اسٹارک. آپ اس سے فیملیئر ہو گئے ہوں گے اب تک کہ ہم ایس کیو ایل پیکج ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے کسی بھی ایس کیو ایل ریلیٹڈ کوڈ کے لیے. اس کے بعد ہم نے ایک اپنی کلاس بنا لی ہے, پبلک کلاس ریزلٹ سیٹ ایگزامپل کی, اور اس میں ایک مین میتھڈ ڈال دیا ہے. اور اس کے بعد ٹرائی کا بلاک شروع کیا ہے. یہاں پہ جو ہمارا پہلا کام ہوتا ہے کہ ہم اپنا ڈرائیور لوڈ کرتے ہیں اور کنیکشن بناتے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم اپنا ڈرائیور لوڈ کریں گے یہاں پہ اور کنیکشن بنا دیں گے. اس کے بعد ہم اپنی اسٹرنگ لکھیں گے ایس کیو ایل کی. یہاں پہ آپ جو سلائڈس دیکھتے ہیں اس میں ہم کئی دفعہ کوڈ کی بجائے کمنٹ کی فارم میں لکھ دیتے ہیں تاکہ یہاں پہ زیادہ کنجیشن نہ ہو جائے. آپ کے ہینڈ آؤٹس کو فالو کیا کریں, وہاں پہ یہ کوڈ کمپلیٹ فارم میں اویلیبل ہوتا ہے. اسٹرنگ ایس کیو ایل اکولس ٹو سلیکٹ اسٹیرک فرام پرسن. آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری پرسن انفو ٹائپ کی ڈیٹا بیس تھی اور اس میں پرسن ٹائپ کا ایک ٹیبل تھا,
تو ہم نے اس میں سے ایک سلیکٹ اسٹیرک فرام پرسن کر کے اس میں سے ڈیٹا ریٹریو کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہاں پہ پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ ہم بناتے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ ہمارا زیادہ ایمفیسس ہوگا کہ ہم پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹس کے ساتھ کام کریں کریٹ اسٹیٹمنٹ کی بجائے. تو پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ ہم بناتے ہیں. پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ کا یہاں پہ ایک ویریبل ڈکلیئر کیا ہے پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ ٹائپ کا PSTMT پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ کے لیے, اور ہم نے ساتھ کہا ہے con ڈاٹ پریپیئر اسٹیٹمنٹ. کنیکشن کا پریپیئر اسٹیٹمنٹ میتھڈ کال کیا. اس کو 3 پیرامیٹرز پاس ہوں گے جیسا کہ ہم نے ابھی پچھلی سلائڈس میں دیکھا تھا. ایک وہی SQL کوئری جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ 2 کانسٹنٹس result set ڈاٹ ٹائپ انڈرسکور اسکرول انڈرسکور انسینسٹیو, result set ڈاٹ conquer انڈرسکور اپڈیٹیبل. یہ 2 پیرامیٹرز ہم نے اس کو پاس کیے ہیں, اور اس کی وجہ سے اب جو result set ہمیں کوئری ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد ریٹرن ہوگا اس میں اسکرولنگ بھی انیبل ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اپڈیشن کی فیسلٹی بھی ہوگی. یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ کو جو نیکسٹ اسٹیپ ہے اس سے بھی آپ فیملیئر ہیں, اور وہ ہے کہ آپ نے ایگزیکیوٹ کوئری کا فنکشن کال کرنا ہے. تو پریپیئر اسٹیٹمنٹ کے اوپر ایگزیکیوٹ کوئری کا فنکشن کال کرتے ہیں, اور یہ ہمیں دے دے گا ہمارا ریزلٹ سیٹ. تو ریزلٹ سیٹ کی ہم نے جو ابھی ڈسکشن کی ہے, ہم نے ابھی اپنی کیوری ایگزیکیوٹ کی ہے اور ریزلٹ سیٹ ہمارے پاس آ گیا ہے. اب ہم کوڈ میں کریں گے یہ کہ ریزلٹ سیٹ کو ایک دفعہ فارورڈ لے کے جائیں گے, اور جہاں پہ وہ ہوگا وہ آپ کو وہاں سے رو پرنٹ کرا کے دکھا دیں گے. ہمیں یاد ہے کہ پرسنٹ ٹیبل کے اندر ہمارے پاس ایک نیم کا کالم تھا, تو ہم ایسے کریں گے کہ ایک اسٹیپ فارورڈ کریں گے اور نیم کے کالم میں جو ویلیو ہوگی وہ پرنٹ کرا کے آپ کو دکھا دیں گے. پھر پیچھے جائیں گے اور دوبارہ کالم میں سے ویلیو پرنٹ کرا کے آپ کو دکھا دیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ فارورڈ اور پریویس دونوں کے دونوں ٹائپ کے جو فنکشنز ہیں ان کی ایگزامپل ہمارے سامنے آ جائے گی. کوڈ میں ذرا دیکھتے ہیں. یہ RS ڈاٹ نیکسٹ جو ہے ہم نے میتھڈ کال کیا ہے, اس کے ساتھ ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ پرنٹ کروا دی ہے سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ println موونگ کرسر فارورڈ, تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ اسکرین پہ پرنٹ ہو تو پتا چل جائے کہ کرسر آگے جا رہا ہے. RS ڈاٹ نیکسٹ 2 کام کرتا ہے, ٹرو ریٹرن کرے گا اگر نیکسٹ رو ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کرسر بھی اگلی رو پہ موو کر دے گا. اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے کہ RS ڈاٹ, اب ہم پہلی رو پہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں وہاں پہ ہم نے RS ڈاٹ گیٹ اسٹرنگ کا میتھڈ کال کیا ہے, اور ریزلٹ سیٹ میں سے جو نیم کا کالم تھا اس کی ویلیو مانگی ہے اس رو میں سے. RS ڈاٹ گیٹ اسٹرنگ میں سے گیٹ اسٹرنگ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو ویلیو ہم نکالنے لگے ہیں وہ کس فارمیٹ میں ہمیں چاہیے, اسٹرنگ میں چاہیے, انٹ میں چاہیے, ڈبل میں چاہیے. تو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ویلیو نکالیں گے وہ ہمیں اسٹرنگ کی فارم میں چاہیے, اور جو بریکٹ میں چیز ہوتی ہے یہ ہم بتاتے ہیں کہ اس رو کے کس کالم سے ہمیں ویلیو چاہیے. تو یہاں پہ ہم نے کالم کا نام دے دیا کہ ہمیں جو نیم کالم میں ویلیو ہے وہ چاہیے, اور جو ہمارے پاس ریزلٹ آ رہا ہے اس کو ہم نے ایک ویریبل میں اسٹور کر دیا, ایک اسٹرنگ ٹائپ کے ویریبل میں, اور اس ویریبل کو ہم نے پرنٹ کرا دیا ہے. اب اگر آپ اس کوڈ میں دیکھیں تو ہم نے دوبارہ RS ڈاٹ نیکسٹ کال کیا ہے. اسی دفعہ جب RS ڈاٹ نیکسٹ کال کیا تھا تو ہم ایک رو پہ آگے تھے, جب یہاں پہ دوبارہ RS ڈاٹ نیکسٹ کال کریں گے تو اس سے اگلی رو پہ چلے جائیں گے. اب RS ڈاٹ نیکسٹ کال کرنے کے بعد ہم نے RS ڈاٹ پریویس کال کر دیا ہے, یعنی کہ جو آگے ایک سٹیپ گئے تھے اس کو ہم نے ریورٹ کر دیا ہے, پیچھے ایک سٹیپ واپس آ گئے ہیں, اور ساتھ ہی ہم نے ڈیبگ اسٹیٹمنٹ پرنٹ کرا دی ہے موونگ کرسر بیکورڈ. اب آپ کے خیال میں اگر ہم دوبارہ نیم کے کالم میں سے ویلیو پرنٹ کریں تو کیا پرنٹ ہونا چاہیے؟ بالکل وہی ہونا چاہیے جو ٹاپ پہ ہوا تھا, کیونکہ ہم ایک رو آگے گئے ہیں اور ساتھ ہی پریویس کا میتھڈ کال کر کے ہم ایک رو پیچھے آ گئے ہیں. تو یہاں پہ جب ہم کریں گے RS ڈاٹ گیٹ اسٹرنگ اور نیم کا کالم میں سے ویلیو گیٹ کریں گے تو وہی ویلیو آئے گی جو ہمارے پاس پچھلے والے فریگمنٹ میں ہمیں دی گئی تھی. اس کے بعد ہم اپنا کنیکشن جو ہے اس کو کلوز کرتے ہیں, ٹرائی بلاک کو کلوز کرتے ہیں, ایکسیپشن بلاک کو کلوز کرتے ہیں اور اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں, اور یہ دیکھتے ہیں کہ ایگزیکیوشن کے بعد اس کا ریزلٹ کیا آئے گا. تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ڈیٹا بیس کا ہم نے سامنے آپ کے لگا دیا ہے وہ ٹیبل کی ویلیوز. پہلی رو میں ہمارے پاس پڑا ہوا ہے علی اور ماڈل ٹاؤن اور اس کا فون نمبر ہے. اب جب ہم کرتے ہیں RS ڈاٹ نیکسٹ, ہم نے پہلے تو یاد ہوگا آپ کو کہ کوئری کی تھی سلیکٹ اسٹیرک فرام پرسن, تو یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس ریزلٹ سیٹ میں آ گیا تھا. جب ہم نے کیا RS ڈاٹ نیکسٹ تو ہم پہلی رو پہ آ گئے. یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے کہا تھا کہ شروع میں ریزلٹ سیٹ کا کرسر جو ہے وہ پہلی رو سے بھی پہلے ہوتا ہے,
یعنی کہ وہ کسی رو کو پوائنٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو پہلی رو کی ویلیوز نکالنی ہے تو آپ کو rs.next ایک دفعہ ضرور کال کرنا پڑے گا. جب ہم نے rs.next کیا تھا تو ہم پہلی رو پہ آ گئے تھے جس پہ آپ کو ایرو سا بھی لگا نظر آ رہا ہے, اور یہاں پہ ہم نے نیم کالم کی ویلیو پرنٹ کی تھی, تو یہاں پہ علی پرنٹ ہونا چاہیے, ابھی آؤٹ پٹ میں آپ کو نظر آئے گا. اس کے بعد جب ہم نے rs.next کیا تو ہم عثمان والی رو پہ آ گئے, لیکن ساتھ ہی کوڈ میں ہم نے دوبارہ سے rs.previous کیا تو دوبارہ سے ہم چلے گئے علی والی رو پہ, اور پھر ہم نے نیم کالم کی ویلیو پرنٹ کی تو دوبارہ علی آنا چاہیے. اب اس کے آگے اب آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایگزیکیوشن کے ریزلٹس نظر آ رہے ہیں. ایگزیکیوشن میں آپ دیکھیں کہ بالکل ویسے ہی ہے جیسا ہم نے پریڈکٹ کیا تھا کہ پہلی اسٹیٹمنٹ ڈیبگ اسٹیٹمنٹ ہماری آئی ہوئی ہے موونگ کرسر فارورڈ, اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے علی, اور اس کے بعد ہماری دوبارہ سے اسٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے موونگ کرسر بیکورڈ, اور اس کے نیچے بھی لکھا ہوا ہے علی. تو یہ ہماری ویسی ہی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں جیسا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ ریزلٹ سیٹس ہم اس طرح کے بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کے اسکرالبل ریزلٹ سیٹ ہو, یعنی کہ آپ ان میں فارورڈ بھی جا سکتے ہیں اور بیکورڈ بھی آ سکتے ہو. یہ کافی ہینڈی سا ٹول ہے ہمارے پاس, کیونکہ ڈیٹا میں آگے پیچھے جا کے کئی دفعہ کئی ویلیوز لینی ہوتی ہیں. پروگرامنگ میں ڈفرینٹ ٹائپ کی جب آپ اسائنمنٹس کریں گے, ڈفرینٹ پروجیکٹس کریں گے, تو بڑے کامن سے اس طرح کے سینیریوز ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں اس طرح کی ضرورت ہوتی ہے. تو rs.next آگے لے کے جاتا ہے, rs.previous پیچھے لے کر آتا ہے, لیکن صرف اس ریزلٹ سیٹ کے اندر جس میں اسکرالنگ انیبل ہو. تو وہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ ریزلٹ سیٹ کے اندر ہم اسکرالنگ کیسے انیبل کر سکتے ہیں. اچھا, ریزلٹ سیٹ کے اندر روز ہوتی ہیں, پہلی رو, دوسری رو, تیسری رو, چوتھی رو. کیا میں کسی رو نمبر پہ ڈائریکٹلی پہنچ سکتا ہوں؟ rs.next کر کے تو میں 1 سے 2 پہ آیا, پھر 2 سے 3 پہ آیا, 3 سے 4 پہ آیا. کیا میں 1 سے ڈائریکٹ 4 پہ آ سکتا ہوں یا ڈائریکٹ 3 پہ جا سکتا ہوں؟ بالکل ایسا بھی کرنا پاسبل ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ایک میتھڈ ہوتا ہے ایبسولوٹ کا. ایبسولوٹ کے میتھڈ کو ہم ریزلٹ سیٹ کے آبجیکٹ کے اوپر ہی کال کرتے ہیں, اور اس کو جو نمبر دیتے ہیں وہ اس رو پہ لے جاتا ہے. سو اگر میں کال کروں اور rs.absolute اور اس میں دے دوں 3, تو کیا ہوگا کہ میں تھرڈ رو پہ ڈائریکٹلی پہنچ جاؤں گا. یاد رکھیں کہ پہلی رو کو نمبر 1 فرسٹ رو کہا جاتا ہے, پھر دوسری رو جو ہے وہ 2 سے 0 سے انڈیکسنگ شروع نہیں ہو رہی, بلکہ انڈیکسنگ میری 1 سے شروع ہو رہی ہے. پہلی رو کا نمبر ہے 1. تو اگر میں کروں rs.absolute 3 تو میں فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ رو پہ, اسٹارٹ سے جو تھرڈ رو ہے اس پہ پہنچ جاؤں گا. اور اسی طرح اگر میں اس میں نیگیٹو نمبر دے دوں, مائنس کا کوئی نمبر دے دوں, تو میں اینڈ سے اتنی روز پیچھے پہنچ جاؤں گا. تو اگر میں -1 کہہ دوں rs.absolute -1, تو میں 1 سے اینڈ سے ایک رو پیچھے پہنچ جاؤں گا. ریزلٹ سیٹ کے یہ ڈفرینٹ میتھڈس جو ہیں یہ آپ کے لیے کافی ہینڈی ہوتے ہیں اگر آپ نے ان پہ ان کے ساتھ ریزلٹ سیٹ کے اندر ڈفرینٹ ٹائپ کی پروگرامنگ کرنی ہو, آگے پیچھے موو کرنا ہو, کسی پرٹیکولر پوزیشن پہ جانا ہو. نیکسٹ اور پریویس کی ہم نے بات کی, اسی طرح ہم نے ایبسولوٹ کی بات کی ہے. اس کے علاوہ بھی ریزلٹ سیٹ کے کئی یوزفل میتھڈز ہیں جو کہ ہمارے پاس ڈیٹا کو ڈفرینٹ طریقے سے مینیپولیٹ کرنے الاؤ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جو کہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں. تو ابھی تک جو ہم نے ریزلٹ سیٹ کے ڈفرینٹ میتھڈس دیکھے ہیں یہ ہمیں ڈیٹا ریٹریو کرنے کے اور کسی پرٹیکولر رو میں پہنچنے کی ہیلپ کر رہے ہیں. نیکسٹ کا میتھڈ سیکوینشلی ایک اسٹیپ آگے لے کے جا رہا ہے, پریویس کا میتھڈ سیکوینشلی ایک اسٹیپ پیچھے لے کے جا رہا ہے, ایبسولوٹ کا میتھڈ ڈائریکٹلی کسی پوزیشن پہ پہنچا دیتا ہے. میں نے بات کی تھی کہ ریزلٹ سیٹ کو 2 باتیں شروع میں ہم نے ڈسکس کی تھیں. 2 وعدے کیے تھے کہ ایک دم ایسی چیز کر کے دکھائیں گے کہ ریزلٹ سیٹ میں ہم موو کر سکے آگے پیچھے. دوسری بات یہ کی تھی کہ ریزلٹ سیٹ کے اندر اپڈیشن بھی ہو سکے, انسرشن بھی ہو سکے. تو اب ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اگر ہم نے ریزلٹ سیٹ کے اندر اپڈیشن کرنی ہو, کوئی نئی ویلیو ڈالنی ہو, کسی رو کے اندر کسی کالم کی ویلیو چینج کرنی ہو, تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا. اس کام کے لیے ہمیں ریزلٹ سیٹ کے کئی اپڈیٹرز میتھڈ ملیں گے. اپڈیٹ اسٹرنگ جیسے ایک میتھڈ ہے, اپڈیٹ انٹ ایک میتھڈ ہے, بہت سارے اپڈیٹر میتھڈ ملیں گے جو کہ ویلیوز کو اپڈیٹ کر دیں گے. جس طرح ریزلٹ سیٹ میں سے گیٹ کرتے تھے, گیٹ اسٹرنگ کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے گیٹ اسٹرنگ کے میتھڈ کو ہم ایک کالم کا نام بتاتے ہیں اور جس رو پہ ہمارا کرسر ہوتا ہے اس کے اندر اس کالم کو وہ دیکھتا ہے اور اس کی ویلیو اٹھا کے ہمیں دے دیتا ہے. تو اگر میں تیسری رو پہ ہوں اور میں کہتا ہوں گیٹ اسٹرنگ اور بریکٹ میں دیتا ہوں نیم, تو تھرڈ رو کے نیم کالم کی ویلیو مجھے دے دے گا. اگر میں سیکنڈ رو پہ ہوں اور میں کہتا ہوں rs.getString name, تو سیکنڈ رو کے نیم کالم کی ویلیو مجھے دے دے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ
ویلو جب میں لیتا ہوں تو کس رو کی مجھے ملتی ہے؟ کرنٹ رو کی, جہاں پہ میرا کرسر ہوتا ہے. سملرلی جب میں ریزلٹ سیٹ کے اندر اپڈیٹ کرنے لگوں گا تو اپڈیٹ بھی اسی جگہ پہ ہوگا جہاں پہ میرا کرسر ہے, جس رو کو میرا کرسر پوائنٹ کر رہا ہے. So there are useful updater methods available. These updater methods are used to update column values in the current row or the insert row. یہ insert row کیا چیز ہے یہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے تھوڑا سا آگے جا کے. تو اپڈیٹر میتھڈ جو ہیں یہ کالم ویلیوز کو اپڈیٹ کرتے ہیں کرنٹ رو کے اندر, جو بھی میں نے ڈسکس کیا کہ جہاں پہ میرا کرسر ہوگا اسی کی ویلیو کو میں اپڈیٹ کروں گا. کام کی بات, دے ڈو ناٹ اپڈیٹ دا انڈر لائن ڈیٹا بیس. سو یہ جو میری اپڈیشن ہو رہی ہے یہ ریزلٹ سیٹ کے اندر ہو رہی ہے, جو کہ میموری میں ایک پڑا ہوا ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے جس میں ڈیٹا بیس سے میں نے ویلیوز اٹھا لی تھی. اگر مجھے ڈیٹا بیس کو بھی اپڈیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ ڈیٹا بیس میں کیسے جا کے اپڈیشن میں کر سکتا ہوں. ایچ اپڈیٹ میتھڈ از اوور لوڈیڈ. جب میں اوور لوڈنگ کی بات کر رہا ہوں تو کیا مطلب ہے کہ اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے کام کر سکتا ہوں. جیسے اپڈیٹ اسٹرنگ کا میتھڈ ہے, اس میں کالم نیم بتا سکتا ہوں اور کالم کا انڈیکس بھی دے سکتا ہوں. تو اوور لوڈیڈ میتھڈ میرے پاس اویلیبل ہے. آپ کو میں بار بار یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ جو اپڈیٹ کے میتھڈز ہیں, جو گیٹر میتھڈز ہیں, یہ کام کرتے ہیں کالمس پہ, لیکن کس رو کے کالم پہ؟ جس رو پہ میرا ریزلٹ سیٹ کا کرسر ہے. تو اپڈیٹ اسٹرنگ کا میتھڈ آپ کو جو یہاں نظر آ رہا ہے اس کو دیکھیں کہ وہ ایک لے رہا ہے اسٹرنگ کالم نیم اور دوسرا لے رہا ہے اسٹرنگ ویلیو. تو جس رو پہ میرا کرسر ہوگا اس رو پہ یہاں پہ میں جو کالم نیم بتاؤں گا, یہ والا میتھڈ یہ والی نئی ویلیو اسٹرنگ ویلیو جو میں نے لکھا ہوا ہے یہ ویلیو لے جا کے اس کالم پہ رکھوا دے گی, اس کالم کی ویلیو کو اپڈیٹ کر دے گی. اور اسی طرح اگر میں کالم نیم نہ دینا چاہوں بلکہ کالم انڈیکس دینا چاہوں تو دوسرا میتھڈ میرے پاس اویلیبل ہے اپڈیٹ اسٹرنگ, جو کہ کالم انڈیکس لیتا ہے, کالم نیم نہیں لیتا. اور فردر بھی میرے پاس اپڈیشن کے میتھڈز ہیں, جیسے اپڈیٹ اسٹرنگ کی بجائے میں اپڈیٹ انٹ کرنا چاہتا ہوں, اپڈیٹ ڈبل کرنا چاہتا ہوں, تو میرے پاس اس کے میتھڈز اویلیبل ہوں گے. یہ جا کے میتھڈز آپ ریزلٹ سیٹ کی ڈاکیومنٹیشن کے اندر دیکھیں گے. اچھا, اب بات یہ ہوئی کہ ریزلٹ سیٹ میں ڈیٹا اپڈیٹ ہو گیا. ریزلٹ سیٹ میں ڈیٹا اپڈیٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کا اپڈیٹ میتھڈ کال کیا. اپڈیٹ اسٹرنگ کا جو میتھڈ کال کیا ریزلٹ سیٹ کے اوپر, اس کو کالم کا نام بتایا کہ بھائی اس کالم میں جا کے تم نے اپڈیٹ کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ ویلیو بھی بتا دی کہ نئی ویلیو لے جا کے اس کالم میں پرانی ویلیو کی جگہ رکھ دو, نئی ویلیو سے پرانے کالم کو اپڈیٹ کر دو. بات میں نے یہ کی تھی کہ یہ جو ہے اپڈیشن یہ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ یہ اپڈیشن ہو رہی ہے ریزلٹ سیٹ کے اندر, یہ اپڈیشن ڈیٹا بیس کے اندر نہیں ہو رہی. تو کیا میں کروں کہ یہ جو میں نے چینجز ریزلٹ سیٹ میں کیے ہیں یہ چینجز پرماننٹلی ڈیٹا بیس میں اسٹور ہو جائیں؟ اس کے لیے میرے پاس ایک میتھڈ ہے اپڈیٹ رو کا. تو اپڈیٹ رو کا میتھڈ جو ہے یہ کیا کہتا ہے؟ اٹ اپڈیٹس دا انڈر لائن ڈیٹا بیس ود دا نیو کنٹینٹس آف دا کرنٹ رو آف دس ریزلٹ سیٹ آبجیکٹ. تو ابھی جو ہم نے دیکھا اپڈیٹ رو کا فنکشن, یہ ڈیٹا بیس میں اپڈیٹ کر دے گا. اسٹریٹجی ہماری کیا ہوگی اپڈیشن کرنے کے لیے کہ ہم rs.next یا rs.previous یا rs.absolute کے تھرو اس رو پہ پہنچیں گے جہاں ہم اپڈیشن کرنا چاہتے ہیں. اب اس رو پہ پہنچ گئے, اب کیا کریں گے؟ وہاں پہ جا کے جس کالم کو اپڈیٹ کرنا ہے, ابھی میں نے آپ کو ایک میتھڈ دکھایا تھا اپڈیٹ اسٹرنگ کا, اسی طرح کا ہم میتھڈ یوز کریں گے, چاہے اپڈیٹ انٹ کا یوز کریں, اپڈیٹ اسٹرنگ کا یوز کریں. کالم کے اندر جا کے ویلیوز کو اپڈیٹ کر دیں گے اور اس کے بعد اپڈیٹ رو کا میتھڈ کال کر کے اس کو ڈیٹا بیس میں پرماننٹلی سیو کر دیں گے. تو ریزلٹ سیٹ میں اپڈیٹ کرنے کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے 3 اسٹیپس ہو گئے. اسٹیپ 1, صحیح رو پہ پہنچ جائیں. صحیح رو پہ پہنچنے کے لیے RS کا نیکسٹ, پریویس یا ایبسولوٹ میتھڈ یوز کریں. اسٹیپ 2, اپنی ویلیوز جو ریکوائرڈ ہے ان سے کالمس کو اپڈیٹ کریں. کوئی بھی ایک اپڈیٹ کا میتھڈ استعمال کر لیں, اپڈیٹ اسٹرنگ, اپڈیٹ انٹ, اپڈیٹ فلوٹ, جو اس طرح کی آپ ویلیو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. اسٹیپ 3, اس سارے کو جا کے ڈیٹا بیس میں پرماننٹلی اسٹور کر دیں. تو یہ 3 اسٹیپ پروسیس ہے جو کہ ریزلٹ سیٹ کے تھرو ڈیٹا بیس میں انٹریز اسٹور کر دے گا. یہاں پہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ سارے پروسیس کے دوران آپ کا ڈیٹا بیس سے کنیکشن اوپن ہے. تو ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ ایک ہمارے پاس ایسا طریقہ بھی ہے کہ ہم ڈیٹا بیس سے کنیکشن کلوز کر کے سارا کام کر سکیں, کیونکہ کنیکشن پہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ کنیکشن ایک ایکسپینسو ریسورس ہے. جتنی دیر تک کنیکشن ہمارا اوپن ہے کوئی اور اس کنیکشن کو یوز نہیں کر سکتا. اور ڈیٹا بیس میں لمیٹڈ نمبر آف کنیکشنز ہوتے ہیں. ڈیٹا بیس مائٹ ہیو 10, 20, 100, 200 کنیکشنز, لیکن ایک لمیٹڈ نمبر ہوتے ہیں.
تو اگر ہر کوئی کنیکشن اپنا کھول کے بیٹھ جائے گا, اس کو کلوز نہیں کرے گا, دیر از اے پاسبلٹی کہ کوئی اور آئے اور اس کو کنیکشن نہ ملے اور وہ کام اپنا نہ کر سکے. تو لیکن ابھی جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں ڈیٹا بیس کا کنیکشن اوپن ہے, ہم اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم ایک اسٹریٹجی دیکھیں گے جس میں ڈیٹا بیس کا کنیکشن کلوز کر کے بھی ہم کام کر سکتے ہیں اپنی میموری کے اندر. تو وہ ساری باتیں بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے ذرا یہ جو 3 اسٹیپ پروسیس میں نے ڈسکس کیا ہے کہ اپنی اسپیسیفائڈ رو پہ پہنچیں, اپنے کالمس میں ڈیٹا اپڈیٹ کریں, اس ڈیٹا کو ڈیٹا بیس میں ریکارڈ کر دیں. اس پروسیس کو ہم ایک کوڈ کی فارم میں دیکھتے ہیں تاکہ آپ کے لیے ذرا کلیئر ہو جائیں چیزیں. اسکرین پہ آپ کو ایک کوڈ فریگمنٹ نظر آ رہا ہے جس میں ٹاپ پہ ہم نے java.sql امپورٹ کیا ہے اور اپنی ایک کلاس وہی ڈکلیئر کی ہوئی ہے ریزلٹ سیٹ ایگزامپل کی. 3 اسٹیپس جو ہیں ہم نے ان کو آپ کے لیے یہاں پہ نہیں دکھایا, آپ ہینڈ آؤٹس میں دیکھیں. مین میتھڈ آپ کا آ جائے گا, ٹرائی کیچ بلاک اسٹارٹ ہوگا, اس میں آپ ڈرائیور لوڈ کریں گے, کنیکشن بنائیں گے اور ایک اپڈیٹیبل ریزلٹ سیٹ بنائیں گے. یہ 3-4 چیزیں آپ جانتے ہیں کہ کیسے ہوں گی. اب آئیے ہم چاہتے ہیں کہ سیکنڈ رو کے ویلیوز کو اپڈیٹ کریں. سیکنڈ رو کے اندر آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمارے پاس ایک رو تھی جس میں جو صاحب تھے ان کا نام تھا عثمان. اس رو کو ذرا ہم اپڈیٹ کرتے ہیں کہ کیا اس میں ویلیوز کو کچھ چینج کرتے ہیں. ہم اس کی ایڈریس کی ویلیو کو چینج کرتے ہیں. ایڈریس عثمان کا تھا ڈیفینس, ہم اس ایڈریس کو چینج کر کے ماڈل ٹاؤن یہاں پہ کرتے ہیں. ایک طریقہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ڈی ایم ایل اسٹیٹمنٹس بھی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں, وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ کو دوسرا طریقہ یہاں پہ میں بتا رہا ہوں. تو اسٹیپ 1 کیا ہے کہ کرسر کو اسپیسیفائڈ رو پہ لے کے جائیں. ہمیں یہاں پہ کیونکہ پتا ہے کہ وہ رو نمبر 2 ہے, جب ہم سارے کا سارا ڈیٹا اٹھا رہے ہیں تو وہ اسی طریقے سے آئے گا جیسے ڈیٹا بیس میں تھا. تو رو نمبر 2 کو ہم نے ٹارگیٹ کیا ریزلٹ سیٹ کی rs.absolute, اور 2 کو ہم نے کہا کہ سیکنڈ رو پہ ہمیں پہنچا دو. یہاں پہ جا کے ہم نے ایڈریس والے کالم میں ڈیٹا چینج کرنا ہے اور ڈیٹا کو چینج کر کے ڈیفینس سے ماڈل ٹاؤن کر دینا ہے. تو rs.update string, کیونکہ ایڈریس اسٹرنگ ٹائپ کا ڈیٹا ہوتا ہے اس لیے ہم نے اپڈیٹ اسٹرنگ کا میتھڈ یہاں پہ استعمال کیا ہے. اور پہلی انٹری جو ہے آپ کی میتھڈ کے اندر وہ انڈیکیٹ کرتی ہے آپ کے کالم کا نام. تو ہم نے کہا ہے کہ بھائی ایڈریس والے کالم کا ڈیٹا چینج کرنا ہے اسٹرنگ فارمیٹ کے اندر, اور ڈیٹا وہاں پہ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس کی جگہ ڈیٹا لکھتا ہوں ماڈل ٹاؤن. تو ہم نے عثمان صاحب کا ایڈریس جو ہے وہ ڈیفینس سے چینج کر کے ماڈل ٹاؤن کر دیا ہے. یہاں تک کرنے کے بعد کوشچن میرا یہ ہے کہ کیا ڈیٹا بیس میں چینجز ہو گئی ہیں. آپ میں سے کافی لوگوں کا آنسر کریکٹ ہے کہ ڈیٹا بیس میں چینجز نہیں ہوئی. یہ چینجز جو ہیں وہ صرف ابھی کہاں پہ ہوئی ہیں, ریزلٹ سیٹ کے اندر ہوئی ہیں. تو آئیے ان کو جا کے ڈیٹا بیس میں سیو کرتے ہیں. اگر یہاں پہ آپ اپنا اس کو چھوڑ دیں گے اور پروگرام کو کلوز کر دیں گے, جو آپ کی ڈیٹا بیس میں ڈیٹا ہے وہ اپڈیٹڈ فارم میں نظر نہیں آئے گا. ڈیٹا بیس میں ڈیٹا اپڈیٹ کرنے کے لیے ہم rs.updateRow کا میتھڈ کال کرتے ہیں. یہ میتھڈ جو ہے یہ ڈیٹا بیس میں ڈیٹا کو سیو کر دے گا. اس کے بعد ہم اپنے وہی جو پرانے اسٹیپس ہیں وہ دوبارہ سے کرتے ہیں, کنیکشن وغیرہ کلوز کریں گے اور اپنی کلاس کا اینڈ کر دیں گے. تو ڈیٹا بیس میں ڈیٹا چینج ہو جائے گا. یہاں پہ ہم نے ڈیٹا بیس کی دونوں آپ کو سچویشن دکھا دی ہیں, بیفور ایگزیکیوشن اینڈ آفٹر ایگزیکیوشن. بیفور ایگزیکیوشن اگر آپ دیکھیں تو رو نمبر 2 کے اندر عثمان صاحب کا ایڈریس ہے ڈیفینس, اور آفٹر ایگزیکیوشن والی ڈیٹا بیس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو عثمان کا ایڈریس ہے ماڈل ٹاؤن. تو یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم ڈیٹا بیس کے اندر ریزلٹ سیٹس کے تھرو بھی چینجز لے کر آ سکتے ہیں. تو ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈیٹا بیس کے کسی ایگزسٹنگ رو کے اندر ہم اپڈیشن کیسے کر سکتے ہیں. اسٹیپس دوبارہ آپ مجھے ریوائز کروائیں. پہلا, موو ٹو اسپیسیفک رو. سیکنڈ, اپڈیٹ کالمس جو آپ نے اپڈیٹ کرنے ہیں. تھرڈ, سیو اٹ انٹو دا ڈیٹا بیس. اب یہ تو ٹھہری اپڈیشن کے ڈیٹا بیس میں دیر واز این ایگزسٹنگ رو اینڈ وی وانٹڈ ٹو اپڈیٹ دیٹ پرٹیکولر رو. What if we want to insert a new row into the database? Can we do it through result set object? We know that we can do it using the DML statement. We have already done that. We can use DML statements and we can execute these statements using the execute update method, and we can insert new rows into the database. But can we do it using result set? ریزلٹ سیٹ پر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ریزلٹ سیٹ ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے, اس ڈیٹا اسٹرکچر میں سارا ڈیٹا ہے. آپ ڈیٹا پہ مینوپولیٹ کر سکتے ہیں, کچھ دیر اپنا کام کر سکتے ہیں اور بعد میں ایک ہی دفعہ میں اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں. تو ریزلٹ سیٹ کے اپنے کچھ فائدے ہیں.
اور اس طریقے سے کرنے کا اپنا ہے کچھ فائدے. اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ آف دا سچویشن ہمیں ڈیسائڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کون سا میتھڈ یوز کر رہے ہیں, لیکن آپ کی اسٹڈیز کے لیے اور کمپلیشن کی سیک کے لیے ہم سارے میتھڈ یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ سیٹ کے تھرو ہم ڈیٹا بیس میں انسرٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. ریزلٹ سیٹ کے اندر بہت سارے روز ایگزسٹنگ روز پہلے سے پڑی ہوتی ہیں, اور ہم نے جو ابھی ڈسکشن کی تھی ہم نے کہا تھا کہ ہم اسپیسیفک رو پہ جاتے ہیں, اس کا کالم اپڈیٹ کرتے ہیں, اس کو ڈیٹا بیس میں سیو کر دیتے ہیں. اب جو میں بات کر رہا ہوں میں بات یہ کر رہا ہوں کہ میں ایک نئی رو ڈیٹا بیس میں انسرٹ کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ سوچیں تو ریزلٹ سیٹ میں کیا ہے, ریزلٹ سیٹ میں ایگزسٹنگ روز کا ڈیٹا ہے. اب بات کیونکہ نئی رو کی ہو رہی ہے, اس نے نئی رو کے لیے نئی جگہ بھی چاہیے ہوگی. یہ جگہ آلریڈی ریزلٹ سیٹ میں نہیں ہے. تو ہم کرتے یہ ہیں کہ ریزلٹ سیٹ کے ساتھ جو ریزلٹ سیٹ کی اے پی آئی ہے وہ ہمیں ایک میتھڈ پرووائڈ کرتی ہے کہ ایک اسپیشل میموری بفر ہوتا ہے وہ ہمیں دے دیتی ہے, جس کے اندر ہم جا کے ڈیٹا انسرٹ کر دیتے ہیں. اس بفر کو ہم جنرلی نام دیتے ہیں انسرٹ رو کا. تو ہم ریزلٹ سیٹ کی ایک بفر کو, ایک اسپیشل ایریا کو جو کہ باقی ریزلٹ سیٹ کے ریزلٹ سے علیحدہ ہے. میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ ریزلٹ سیٹ میں ہمارے پاس آلریڈی ایگزسٹنگ رو ہوتی ہیں. اب نئی رو کیونکہ ایڈ کرنی ہے تو اس کے لیے علیحدہ جگہ چاہیے. یہ میرے پاس ایگزسٹنگ ریزلٹ سیٹ تھا اور یہاں سے لے کے یہاں تک پرانی روز کا ڈیٹا بھرا ہوا تھا. نئی روز اس میں انسرٹ کرنی ہے, ایک نئی جگہ چاہیے, یہ والی جگہ. اب یہ والی جگہ تک میں پہنچتا ہوں, یہاں پہ جا کے اس کو میں ایک بفر کہتا ہوں, یہ میرے پاس میموری اویلیبل ہے. یہاں پہ جا کے میں نئی ویلیوز انسرٹ کرتا ہوں, وہی اپ ڈیٹ والا میتھڈ استعمال کر کے, اور پھر اس رو کو, یہ جو نئی رو ہے, نیا میموری ایریا تھا, اس کو میں ڈی بی میں سیو کر دوں گا. تو یہ سارے پروسیس جو ہے, یہ انسرشن کا پروسیس میں ریزلٹ سیٹ کے تھرو کر سکتا ہوں. تو اس کو ذرا ویژولی پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میرا مطلب کیا ہے. اگر ریزلٹ سیٹ کی آپ یہ والی فگر پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس ریزلٹ سیٹ ایک ٹیبل کی طرح کا ہی ڈیٹا اسٹرکچر ہوتا ہے, اور اس ٹیبل کی طرح کے ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر ہمارے پاس کالمس بھی ہوتے ہیں اور روز بھی ہوتی ہے. روز کے اندر ہم موو کر سکتے ہیں یوزنگ آر ایس ڈاٹ نیکسٹ, آر ایس ڈاٹ پریویس, آر ایس ڈاٹ ایبسولوٹ کر کے. جس رو پہ ہوتے ہیں, جس رو پہ ہمارا کرسر ہوتا ہے, اس کے کالمس کی ویلیو ہم لے سکتے ہیں آر ایس ڈاٹ گیٹ اسٹرنگ, گیٹ انٹ, گیٹ فلوٹ, ڈبل, جس فارمیٹ میں ہم لینا چاہتے ہیں, اور اس کے اندر کالم کا نام دے کے. اسی طرح ہم نے بات کی کہ ہم ریزلٹ سیٹ کے اندر کالمس کی ویلیوز اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں. جس رو پہ ہم ہوں گے اس رو کے اوپر جا کے اس کے کسی کالم کو ہم اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں, اپ ڈیٹ اسٹرنگ, اپ ڈیٹ ڈبل وغیرہ کا میتھڈ یوز کر کے. اب ہم جب نئی رو انسرٹ کرنے جائیں گے ریزلٹ سیٹ کے اندر, تو میں نے ابھی جیسے ڈسکس کیا کہ علیحدہ سے ایک میموری ایریا ہوگا جہاں پہ ہمیں یہ رو انسرٹ کرنی ہوگی. اس میموری ایریا کو کہا جاتا ہے انسرٹ رو. تو آپ باٹم پہ یہ ایک دیکھ رہے ہیں فگر کے اندر کہ ہم نے ایک میموری ایریا دکھایا ہے اور اس کا نام ہے انسرٹ رو. اب اس انسرٹ رو والے میموری ایریا کے اندر مجھے اپنی رو کا ڈیٹا انسرٹ کرنا ہے. ابھی تک ہم نے جتنی بات کی ہم نے کہا کہ ڈیٹا وہیں پہ انسرٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ کرسر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے کرسر کو یہاں پہ لانا پڑے گا. کرسر کو یہاں پہ لانے کے لیے ہمارے پاس ریزلٹ سیٹ کا ایک میتھڈ ہے آر ایس ڈاٹ موو ٹو انسرٹ رو. جب ہم آر ایس ڈاٹ موو ٹو انسرٹ رو کا میتھڈ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو ہمارا کرسر اس انسرٹ رو پہ آ جاتا ہے. موو ٹو انسرٹ رو یعنی کہ انسرٹ رو والے میموری ایریا پہ موو کر جاؤ. میتھڈ کا نام ہی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. تو انسرٹ رو والے میموری ایریا پہ جب ہمارا کرسر آ گیا تو اب اس کو اپ ڈیٹ ہم نے کرنا ہے. اس میں کالم کی ویلیوز ہم نے ڈالنی ہے. کالم کی ویلیوز ہم کیسے ڈالیں گے؟ کالم کی ویلیوز ہم ویسے ہی ڈالیں گے جیسے ہم پیچھے ڈالتے آئے ہیں کہ اپ ڈیٹ اسٹرنگ, اپ ڈیٹ انٹ, اس طرح کے میتھڈز یوز کر کے ہم سارے کالم کی ویلیوز یہاں پہ انسرٹ کریں گے. وہ جب کالم کی ویلیوز ہمارے پاس انسرٹ ہو جائیں گی تو ہم آر ایس ڈاٹ انسرٹ رو کا فنکشن کال کریں گے. آر ایس ڈاٹ انسرٹ رو کا فنکشن اس رو کو میموری ایریا میں سے, اسپیشل میموری ایریا میں سے اٹھا کے ریزلٹ سیٹ کے ساتھ جو آلریڈی ایگزسٹنگ ریزلٹ سیٹ ہے اس کے ساتھ اپینڈ کر دے گا, اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ڈیٹا بیس میں اسٹور بھی کر دے گا. تو یاد رکھیں کیونکہ یہ میموری ایریا علیحدہ سے بنا ہوا تھا نئی رو کی انسرشن کے لیے, جب ہم نے اس میں جا کے ایک رو بنا لی, اب ہم نے اس رو کو اٹھا کے ریزلٹ سیٹ میں بھی ڈالنا ہے کیونکہ ریزلٹ سیٹ میں میری ساری کی ساری روز پڑی ہوئی ہیں, اور اس رو کو اٹھا کے میموری میں بھی ڈالنا ہے. تو یہ دونوں کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی فنکشن ہے انسرٹ رو کا فنکشن. تو بات یہاں پہ ہوئی کہ جب نئی روز
ہم نے ریزلٹ سیٹ کے اندر ڈالنی ہے اور ڈیٹا بیس کے اندر بھی انسرٹ کرنی ہے، تو اس کا طریقہ بہت سمپل سا ہے کہ میموری میں ایک اسپیسیفائڈ پلیس پہ چلے جائیں. اس اسپیسیفائڈ پلیس کو انسرٹ رو کا نام دیا گیا ہے اور ہم rs.move_to_insert_row کا فنکشن یوز کرتے ہیں. تو ہمارا کرسر ریزلٹ سیٹ سے نکل کے اس جگہ میموری ایریا پہ آ جاتا ہے. اب کرسر میموری ایریا پہ پہنچ گیا، اپڈیٹ اسٹرنگ، اپڈیٹ انٹ کے میتھڈ یوز کر کے کالم کی ویلیو اسپیسیفائی کریں اور rs.insert_row کا میتھڈ کال کرنا ہے. جب آپ یہ کال کریں گے تو یہ جو اسپیسیفائڈ میموری ایریا تھا اس کی ویلیوز ریزلٹ سیٹ، اوریجنل ریزلٹ سیٹ کے اندر ایک نئی رو کریٹ ہوگی، وہاں پہ یہ ویلیوز چلی جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ یہ ویلیوز ڈی بی کے اندر بھی پہنچ جائیں گی. کوڈ فریگمنٹ ان چیزوں کو زیادہ اچھی طرح ایکسپلین کرے گا. کوڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وہی سارا پروسیس ہو رہا ہے کہ ہم نے پیکج امپورٹ کیا ہے، اپنی ڈرائیور کو لوڈ کیا ہے، کنیکشن بنایا ہے اور ایک اپڈیٹیبل ریزلٹ سیٹ بنایا ہے. یہ سارا کوڈ آپ کا پچھلے اگزامپل سے ہی فالو ہو رہا ہے. اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو ریزلٹ سیٹ تھا جس میں اس وقت ہم نے ساری روز لے کر آئے ہوئے ہیں، اس میں ہم ایک نئی رو انسرٹ کر دیں. ہمارے وہاں پہ 4 کالمس ہیں، آئی ڈی، نیم، ایڈریس اور فون نمبر. اس میں سے ہم نیم، ایڈریس اور فون نمبر کی ویلیوز انسرٹ کریں گے. آئی ڈی کی ویلیو انسرٹ نہیں کریں گے. وہ یہ وجہ ہے کہ ہم نے ایکسیس کے اندر اس کو آٹو جنریٹڈ نمبر رکھا ہوا ہے، وہ آٹومیٹیکلی وہ ویلیو جنریٹ خود ہی کر دے گا. ہم نے اس جگہ تک پہنچنا ہے جہاں پہ ہم نے کالم کی ویلیوز اپڈیٹ کرنی ہے. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں rs.move_to_insert_row کا فنکشن کال ہوا ہے. یہ فنکشن جو ہے یہ ہمیں اس میموری ایریا پہ لے جائے گا جہاں پہ ہم نے نئی ویلیوز انسرٹ کرنی ہے، نئی رو بنانی ہے. نئی روز بنانے کے لیے ہم rs کے اپڈیٹ والے میتھڈز استعمال کریں گے، ریزلٹ سیٹ کے اپڈیٹ والے میتھڈ استعمال کریں گے. rs.updateString ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ اسٹرنگ فارمیٹ میں ڈیٹا رکھنا ہے. کس کالم میں؟ نیم کے کالم میں، اور ڈیٹا کا نام ہوگا امتیاز. ٹھیک ہے، تو نیم کے کالم میں ہم نے ایک ویلیو اسٹور کر دیا امتیاز کے نام سے. ریزلٹ سیٹ ڈاٹ اپڈیٹ اسٹرنگ دوبارہ کال کیا اور اس طرح ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایڈریس والے کالم میں کینٹ کی ویلیو اسٹور کر دو. ریزلٹ سیٹ ڈاٹ اپڈیٹ اسٹرنگ تیسری دفعہ کال کیا اور فون نمبر والے کالم کے لیے تیسری ویلیو سجیسٹ کر دی. تو اب ہمارے پاس میموری میں ایک رو بن گئی ہے جس میں نیم بھی ہے، ایڈریس بھی ہے، فون نمبر بھی ہے. یہ رو ریزلٹ سیٹ کے میموری ایریا میں نہیں ہے بلکہ علیحدہ سے ایک جگہ پہ پڑی ہوئی ہے اور اس جگہ کا نام ہے انسرٹ رو. اب کام یہ رہ گیا ہے کہ اس رو کو اٹھا کے ریزلٹ سیٹ میں بھی انسرٹ کر دیں اور اس رو کو اٹھا کے ڈیٹا بیس میں بھی انسرٹ کر دیں. اس کے لیے ہم میتھڈ یہاں پہ کال کر رہے ہیں rs.insert_row کا میتھڈ. یہ rs.insert_row کا میتھڈ اس کو ریزلٹ سیٹ اور ڈیٹا بیس دونوں میں انسرٹ کر دے گا. اب اس کی ایگزیکیوشن ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایگزیکیوشن کے بعد کیا سچویشن ہوئی. ایگزیکیوشن سے پہلے آپ کو ٹیبل میں 3 روز نظر آ رہی ہوں گی. علی، عثمان اور رضا کے نیمز ہیں اور یہ 3 روز ہمارے پاس اویلیبل ہے. چوتھی رو ہم نے امتیاز کی انسرٹ کی تھی. تو آفٹر ایگزیکیوشن والی اگر آپ ٹیبل کی سچویشن دیکھیں تو اس میں ایک نئی رو انسرٹ ہوئی ہوئی ہے جس میں امتیاز، کینٹ اور فون نمبر دکھایا گیا ہے. یہ ہم ایک نئی رو ریزلٹ سیٹ اور ڈیٹا بیس میں انسرٹ کرنے میں سکسیزفل ہو گئے ہیں. دیر آر ادر یوزفل میتھڈز آف ریزلٹ سیٹ سچ ایز لاسٹ، فرسٹ. یہ والے میتھڈ جو ہیں آپ کو ریزلٹ سیٹ کے لاسٹ پہ بالکل آخری رو پہ لے جائیں گے، یا پہلی رو پہ آپ آنا چاہتے ہیں تو پہلی رو پہ آ جائیں گے. جس طرح کی کی بورڈ کے اوپر فنکشنز ہوتے ہیں، ہوم کا فنکشن آپ کو ڈاکیومنٹ کے اسٹارٹ میں لے آتا ہے، اینڈ کا فنکشن آپ کو ڈاکیومنٹ کے اینڈ پہ لے جاتا ہے. سملرلی ریزلٹ سیٹ کا لاسٹ میتھڈ جو ہے یہ آپ کو ریزلٹ سیٹ کے اینڈ پہ لے آئے گا. جو اس کا فرسٹ میتھڈ ہے بالکل اسٹارٹ میں لے آئے گا. بات وہی یاد رکھنے والی ہے کہ اگر آپ فارورڈ اونلی ریزلٹ سیٹ پہ آگے نکل گئے ہیں اور آپ وہاں سے فرسٹ کا میتھڈ کال کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ ایک ایکسیپشن آئے گی کیونکہ پیچھے اس میں آپ نہیں جا سکتے. اس کی طرح ہمارے پاس گیٹ رو کا میتھڈ ہے جو کہ ہمیں کسی بھی جس رو پہ بھی ہم ہیں اس کا رو نمبر ریٹرن کر دے گا، کرنٹ رو کا نمبر ہمیں ریٹرن کر دے گا کہ پہلی رو پہ ہیں ہم، دوسری رو پہ ہیں، کس رو پہ ہیں. تو ابھی ہمارے پاس جو ہم نے ڈسکشن کی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے ریزلٹ سیٹ میں سے ڈیٹا ریٹریو کرنا تو ہم سیکھ ہی چکے تھے. آج 2 اور کام کر لیے. ڈی ایم ایل میں انسرٹ، اپڈیٹ، ڈیلیٹ کے 3 فنکشنز ہوتے ہیں. ہم نے ایک نئی رو انسرٹ کرنا بھی دیکھی ہے ریزلٹ سیٹ کے اندر. ہم نے کسی ایگزسٹنگ رو کا ڈیٹا اپڈیٹ کرنا بھی دیکھا ہے ریزلٹ سیٹ کے اندر. ایک کام رہ گیا، چلتے چلتے اس کو بھی کر لیتے ہیں کہ ریزلٹ سیٹ میں سے ڈیٹا ڈیلیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. یاد رہے کہ یہ تینوں کام ہمارے پاس ایک اور طریقہ بھی ہے جو ہم نے لاسٹ لیکچرز میں کیا تھا ڈی ایم ایل فنکشن پرفارم کرنے کا، ویسے بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک آلٹرنیٹ اسٹریٹجی ہے
ڈفرینٹ سچویشنس میں ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہمارے کام آ سکتی ہیں. تو یہ والی اسٹریٹجی بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. ریزلٹ سیٹ میں سے ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک فنکشن ہے جس کا نام ہے ڈیلیٹ رو. تو انسرٹ رو کا فنکشن جو تھا وہ ڈیٹا انسرٹ کر دیتا تھا, اسی طرح ڈیلیٹ رو کا فنکشن جو ہے یہ ڈیٹا ڈیلیٹ کر دے گا. اسٹیپس آپ نے مجھے بتانے ہیں کیا ہوں گے. جس رو کو ڈیلیٹ کرنا ہے اس رو پہ پہنچنا ہے, تو موو ٹو اسپیسیفک رو والا کوئی ہمیں اسپیسیفک رو تک پہنچنے کے لیے کوئی فنکشن کال کرنا پڑے گا. آپ اب تک سن کے ان کو یاد کر چکے ہوں گے. نیکسٹ, پریویس یا ایبسولوٹ کے طریقے سے ڈیلیٹ والے فنکشن تک اس رو تک پہنچے جہاں سے ہم نے ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا ہے. کالمس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ جب ڈیٹا ڈیلیٹ کر رہے ہیں تو اپڈیشن کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا مطلب ہے وہ اپڈیشن والا پارٹ یہاں سے وائپ آؤٹ ہو گیا, اسپیسیفک رو تک پہنچے اور ڈیلیٹ رو کا فنکشن کال کر دیں. وہ رو ڈیٹا بیس میں سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی, وہ رو ریزلٹ سیٹ میں سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی. تو اس کو ہم آپ کے لیے کوڈ فریگمنٹ میں دکھاتے ہیں تاکہ آپ اس کوڈ کو سمجھ لیں. کوڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری وہی کلاس ہے جو کہ ہم ابھی تک یوز کرتے چلے آ رہے ہیں. اس کلاس کے اندر ہم ایسا کرتے ہیں کہ لاسٹ والی جو رو تھی جو ابھی ہم نے انسرٹ کی ہے, امتیاز والی رو, اس رو کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں. تو امتیاز والی رو کیونکہ لاسٹ میں پڑی ہوگی اس لیے ہم rs لاسٹ کا فنکشن جو ہے یہ ہمیں ڈیٹا بیس کی لاسٹ رو پہ پہنچا دے گا. یہاں پہ جا کے اگر ہم دیکھنا چاہیں, ہم نے آپ کو ڈفرینٹ فنکشنز کے یوز بھی یہاں پہ دکھا دیتے ہیں ساتھ ساتھ جو بھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں. rs.get رو کرتے ہیں تو یہ ہمیں ایک انٹیجر ریٹرن کرتا ہے اور ہمارے پاس اس رو کا نمبر آ جاتا ہے جس پہ ہم پہنچ چکے ہیں. ہماری ڈیٹا بیس میں 4 روز ہیں, تو ہم جب rs.get رو کریں گے تو ہمارے پاس نمبر بھی 4 ہی آئے گا یہاں پہ. تو جب یہ پرنٹ ہوگی تو اس پہ 4 رو نمبر آئے گا. آئیے اس رو کو ڈیلیٹ کرتے ہیں. تو rs.delete رو کا جب فنکشن کال کریں گے تو یہ رو ریزلٹ سیٹ میں سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی اور ڈیٹا بیس میں سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی. سامنے آپ کی اس کی ایگزیکیوشن کی سچویشن نظر آ رہی ہے. بیفور ایگزیکیوشن ہمارے پاس ٹیبل کے اندر 4 ڈفرینٹ روز اویلیبل تھیں. جب ہم نے اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کیا تو آپ دیکھیں گے کرنٹ رو نمبر 4 بھی پرنٹ ہوا ہے. یہ وہ پرنٹنگ ہے جو کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے کی تھی. اور اس کے بعد جو ڈیٹا بیس کی سچویشن ہے وہ ہے 3 روز رہ گئی ہیں ڈیٹا بیس کے اندر کیونکہ ہم نے لاسٹ رو کو ڈیلیٹ کر دیا تھا. تو آج ہم نے ریزلٹ سیٹ کے ساتھ کافی پروگرامنگ کی. ریزلٹ سیٹ میں کافی ڈیٹا مینیپولیٹ کیا, ریٹریو کیا, ڈیلیٹ کیا, اپڈیٹ کیا, بہت سارے کام کیے ریزلٹ سیٹ کے ساتھ. آپ اپنے پروگرامس میں ریزلٹ سیٹ کے ساتھ خوب کھیلیں, اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں, زیادہ سے زیادہ پروگرامنگ کریں کیونکہ ڈیٹا بیس ہماری ہر اپلیکیشن میں کنیکٹڈ ہوگی. ہر اپلیکیشن میں ڈیٹا بیس سے تو ڈیٹا ریٹریو کرنا ہی ہوگا. جو چیزیں ہماری کچھ ڈسکشن والی رہتی ہیں JDBC سے ریلیٹڈ وہ یہ کہ کالم کی ویلیوز آ رہی ہیں ہمارے پاس, کالم کے نام وغیرہ کیسے آئیں گے, ٹیبل کا نام کیسے آئے گا, ڈیٹا بیس کا نام کیسے آئے گا اگر ہمیں یہ ساری انفارمیشن چاہیے. یہ ساری انفارمیشن لایا کرتی ہے میٹا ڈیٹا کی کیٹیگری میں, اور ہم یہ دیکھیں گے کہ میٹا ڈیٹا کو ریٹریو کیسے کیا جاتا ہے, میٹا ڈیٹا کو کیسے مینوپولیٹ کیا جاتا ہے اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر. تو میٹا ڈیٹا پہ اور پھر یہ کہ کیا ایسی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ ہم کنیکشن کے بغیر یہ سارا ڈیٹا اپنے پاس رکھ سکیں, اس کو مینوپولیٹ کر سکیں اور پھر ڈیٹا بیس میں ریسیو کر سکیں. یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اپنی JDBC کو ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ لیکچر میں وائنڈ اپ کر دیں اور اگلی چیزوں کی طرف موو کریں. نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ. اللہ حافظ.